بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں ایمان والوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ سے محبت چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کا تعلق قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع میں آ جا، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آج ہم جس موضوع کو بیان کرنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں وہ موضوع 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ ہے علم، یعنی جاننا۔ دوسرا لفظ ہے معرفت، یعنی شناخت اور پہچاننا، اور تیسرا لفظ ہے تعلق۔ یہ آیہ کریمہ جس کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، یہ مضمون تعلق کو بیان کرتی ہے۔ کس مضمون کو بیان کرتی ہے؟ تعلق کے مضمون کو بیان کرتی ہے۔ اب توجہ سے ان 3 چیزوں کا باہمی ربط سمجھیں۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، کوئی حقیقت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، اس کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تصور ہے جس کو ہم شناخت کہتے ہیں، پہچاننا۔ تو علم اور شناخت میں فرق ہے۔ پھر تیسرا درجہ ہے تعلق، نسبت رکھنا۔ تو تعلق اور شناخت میں بھی فرق ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کے 10 کروڑ یا 11 کروڑ افراد ہیں، چھوٹے ناسمجھ بچوں کو چھوڑ کر جتنے عاقل بالغ لوگ ہیں، ان سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس وقت پاکستان کا صدر کون ہے، اب یہ مثال سمجھا رہا ہوں، تو آپ کو علم ہے یا نہیں کہ صدر کون ہے؟ فلاں شخص صدر ہے، اس کا علم کم و بیش ہر شخص کو، جو پڑھا لکھا ہے اس کو بھی علم ہے، جو ان پڑھ ہے اس کو بھی علم ہے، مختلف طریقوں سے، مگر یہ کہ جانتا ہر کوئی ہے۔ جاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ایک مکان کو دیکھیں بنا ہوا، تو مکان کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مستری اور معمار اور بنانے والا کاریگر بھی ہے، اس کے بغیر مکان خود بخود نہیں بنا۔ تو مکان کو دیکھا اور آپ مکان کے بنانے والے کو اس حد تک جان گئے کہ کوئی اچھا کاریگر ہے۔ مکان کو اچھی شکل میں دیکھیں، صاف ستھرا ہے، آباد ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر جان گئے، علم ہو گیا
کہ کوئی اچھا گھرانہ اس مکان میں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی جگہ دھواں اٹھ رہا ہے، دھوئیں کو اٹھتا دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ یہاں، بولیے، میں مثال سمجھا رہا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تک پا رہے ہیں۔ دھوئیں کو اٹھتا دیکھ کر آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہاں آگ جل رہی ہے، یہ جلتی رہی ہے، علم ہو گیا نا۔ تو علم کی کئی صورتیں، علم میں ایک علم ہوتا ہے جو دلائل سے، قرائن سے، شواہد سے اور مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ جو علم ہوا وہ من اور دل کے اوپر بھی وارد ہو، یہ ضروری نہیں۔ اس کا فرق آپ یوں سمجھیں کہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس بات کا علم ہر ایک کو ہے، اور علم کیا بلکہ یقین ہے، ہر ایک کو یقین ہے کہ موت حق ہے اور ہم نے مرنا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے ہر شخص کہ کچھ خبر نہیں کہ شام ہی کو موت آ جائے، کل کا دن زندگی ہوگی یا نہ ہوگی۔ اس حد تک یقین ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ پل کے بعد موت آ جائے۔ موت حق ہے اور ہم نے مرنا، علم ہے، یقین ہے۔ مگر یہ جاننے کے باوجود جو شخص جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، وہ یہ جان کر ڈاکے بھی کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، ظلم اور ناانصافی بھی کر رہا ہے، کم بھی تول رہا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہ علم تو ہے، یقین بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے، مگر وہ علم صرف زبان تک ہے، ابھی اس کے دل پر وارد نہیں ہوا۔ اگر یہ علم اور یقین دل پر، روح پر وارد ہو جاتا تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرتا جس کام کے نتیجے میں اسے اللہ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا۔ اب اس کی مثال لیں، عدالت ایک شخص کو فیصلہ سنا دیتی، سزائے موت، اور اعلان کر دیتی ہے کہ ٹھیک 3 دن بعد صبح 7 بجے اس شخص کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ عدالت فیصلہ سنا دیتی۔ اب اس کو بھی علم ہو گیا کہ 3 دن بعد میں نے مر جانا ہے اور پھانسی چڑھ جانا ہے، تو جس کو عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ 3 دن بعد اس کی پھانسی، اب وہ جو درمیان کے 2-3 دن بچ گئے اس میں بھی وہ ڈاکے مارے گا، بولیے، چوریاں کرے گا، شراب خانے جائے گا، بدکاری کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس کا تو کھانا پینا ہی چھوٹ جائے گا، تسبیح اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی، مصلے سے اٹھنے کو جی نہیں کرے گا، رات دن روئے گا، سجدہ ریزیاں کرے گا، متقی بن جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا۔ 3 راتیں بچ گئی ہیں تو چلو تینوں راتوں کی تہجد بھی نہیں چھوڑے گا، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ اب بتائیے دونوں علموں میں فرق کیا ہے؟ عدالت کا فیصلہ سننے سے پہلے بھی اسے یقین تھا کہ مرنا ہے، اور 3 دن تو کیا، یہ بھی پتا تھا ممکن ہے آج شام ہی کو مر جاؤں۔ اس اتنا جاننے کے باوجود اس کا کھانا پینا نہیں چھوٹا تھا اور اس کی حالت نہیں بدلی تھی۔ اب اس کو عدالت کے ذریعے علم ہوا کہ 3 دن بعد مرنا ہے، اب اس کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، اس کی حالت بھی بدل گئی۔ جانتا پہلے بھی تھا، جانتا اب بھی ہے، مگر دونوں جاننے، ممکن ہے تیسرا دن آئے اس کی سزا معاف ہو جائے، اس نے اپیل کر دی ہے، ممکن ہے سزا معاف ہو جائے اور پھانسی نہ چڑھے، بچ جائے، وہ تو جدا معاملہ ہے۔ مگر جانتا پہلے بھی تھا مرنا، جانتا اب بھی ہے، مگر پہلے جاننے نے اس کی چوری اور ڈاکہ بھی نہ چھڑایا، اس دوسرے جاننے نے اس کا کھانا پینا بھی چھڑا دیا۔ فرق کیا ہے؟ پہلا جاننا صرف عقل تک تھا، دوسرا جاننا روح میں اتر گیا ہے، دل میں اتر گیا ہے۔ پہلا جاننا فقط عقل اور زبان پر تھا،
دوسرا جاننا اس کے من پر بیت گیا ہے. تو گویا پہلا جاننا قال تھا، زباں سے کہنا، دوسرا جاننا اس کا حال بن گیا ہے. تو علم جب تک قال رہے، زباں پر رہے، اس سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی. اور علم جب حال بن جائے وہ پوری کی پوری زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. علماء کا علم قال ہوتا ہے، علماء کا علم قال ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ خود بدلتے ہیں نہ اگلوں کو بدل سکتے ہیں الا ماشاء اللہ. مگر عاشقوں کا، عارفوں کا اور رب کے ولیوں کا علم حال ہوتا ہے، اس سے وہ خود بھی بدل جاتے ہیں اور جس پر نگاہ کرتے ہیں وہ بھی بدل جاتا ہے. علم کے مورد اور علم کے وارد ہونے کی جگہ مختلف ہوتی. جس کا علم عقل پر وارد ہوتا ہے اس کی زندگی نہیں بدلتی، اور جس کا علم قلب پر وارد ہوتا ہے اس کی زندگی کے سارے انگ بدل جاتے ہیں. مگر یہ سارا کچھ جاننے تک ہے. بولیے، سارا کچھ جاننے تک. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جاننا ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے، مگر پہچاننا کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. اگلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جانتے تو بہت سے ہیں مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے. وہ مثال سمجھا رہا تھا کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ صدر غلام اسحاق خان. اگر وہ صدر اپنی سرکاری گاڑی کے بغیر، پولیس اور پروٹوکول کے بغیر، تنہا یہاں آپ کے بازار میں آ جائیں، رش ہو، منڈی لگی ہوئی ہو، بھرمار ہو، ہزار افراد جمع ہو، اس رش میں اپنے سادہ لباس میں آ جائیں، شلوار قمیض پہن کر، ساتھ کوئی پروٹوکول، کوئی پولیس کا افسر، کوئی فوج کا افسر، کوئی سرکاری ایجنسی موجود نہ ہو، اچانک منڈی میں آ جائیں دکان پر سودا خریدنے کے لیے، تو بتائیے کتنے لوگ پہچان لیں گے؟ بولیے کتنے اندازن؟ مشکل سے اگر 100 میں سے کتنے پہچان لیں گے؟ تو میں یعنی حویلی لکھا والے اور حجرہ والے، حجرہ شاہ مقیم والے اور دیپال پور والے اور بصیر پور شریف والے، یعنی پورے علاقوں کے لوگ، ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 میں سے 5 پہچان لیں گے، یا چلو بڑی رعایت دیں 10 پہچان لیں گے، یہ آخری حد ہے، 100 میں سے 5 پہچان لیں. اور ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں 100 میں سے 5 بھی، اگر وہاں 10,000 آدمی پھر رہا ہے تو جس سے پوچھیں کہ تمہارے پاکستان کا ملک کا صدر کون ہے، جانتا تو ہر کوئی ہے، جانتا تو ہر کوئی ہے کہ غلام اسحاق خان ہے، مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے. علم ہر ایک کو ہے، مگر معرفت پہچان کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پہچان. معرفت کتنوں کو ہے؟ چند ایک کو ہے. اور اگر کوئی پہچاننے والا، تو مطلب یہ جاننے والے تو سارے تھے مگر پہچاننے والے ان میں کوئی کوئی تھے. اور اگر کوئی پہچاننے والا پہچان لے اور وہ بتا دے کہ یہ صدر پاکستان آ گئے، پھر ہر کوئی پہچان لے گا، پھر ہر کوئی پہچان لے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رب کو بھی، یہ تو انسانی زندگی کے حالات ہیں، انسانی زندگی کے حالات ہیں. وہ شخص جو صبح و شام ٹی وی پہ نظر بھی آتا ہے اور انسانوں جیسا انسان ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، اور کم و بیش ہر کوئی ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے دیکھتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اس کو ہر کوئی نہیں پہچانتا. اور جب انسانی زندگی سے اوپر چلے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، تو وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ تو دکھائی دینے والا نہیں ہے. جس کو کسی نے دیکھا نہیں اس کو کتنے پہچان لیں گے؟ جانتا ہر کوئی ہے. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے،
ہر شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر شخص کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک، وہی ہمارا خالق، وہی مالک، وہی معبود، وہی رازق، وہی قادر مطلق، وہی عالم الغیب والشہادہ. ذات اور صفات کے ساتھ جانتا ہر کوئی ہے اپنے اپنے علم کے رتبے کے مطابق، مگر اس کی پہچان کسی کو نہیں، اس کی پہچان کسی کو نہیں. تو پہچان والے کی طرف اس لیے جاتے ہیں، اپنے حبیب کو اپنی پہچان عطا کی اور زمین پر بھیجا. فرمایا حبیب لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے میری ذات کی نسبت، جان تو لیں گے مگر پہچان کسی کو نہ ہوگی. محمد الرسول اللہ آئے اور پہچاننے والے نے فرمایا لوگوں میں پہچانتا ہوں وہ رب ہے. سو حضور کی پہچان نے ہر ایک کو پہچان کروا دی. حضور علیہ السلام کی پہچان نے ہر ایک کو رب کی پہچان کرا دی. اور قرآن مجید نے کہا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمت والا رب ہے، رحمان ہے، خدائے رحمان ہے. اور اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، فاسأل بہ خبیرا، تو جاؤ کسی باخبر سے پوچھو. کیا؟ کسی باخبر سے پوچھو. یوں نہیں فرمایا کہ جس نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے پاس جا کے پوچھو، وہ تو خود ابھی کتابوں کے چکر سے باہر نہیں نکلا، اسے تو پہچان کی راہ بھی ابھی معلوم نہیں، پہچان کرائے گا کیا. نہیں فرمایا فصل بہی علیما، کسی علم والے سے جا کے پوچھو. نہیں فرمایا علم ہونا اور بات ہے، خبر ہونا اور بات ہے. فصل بہی خبیرا، کسی خبر والے سے پوچھو. اور فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والے سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو. علم جن کا حال بن گیا ہے، علم جن کا حال بن گیا ہے، اور رب کو جاننا جن کی ہر وقت کی یاد بن گیا ہے، ان سے پوچھو. ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر یاد نہیں، بولیے نا. جانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر یاد بھولے ہوئے، بھولے ہوئے. بس فرق صرف اتنا ہے اللہ والوں میں، اہل اللہ میں اور ہم میں، فرق اتنا ہے کہ ہم جان کر بھولے ہوئے ہیں اور ان کی جان پہچان میں بدل گئی ہے. جو پہچان لیتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، جو پہچان لیتا ہے وہ بھولتا نہیں. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جن لوگوں نے رب کو پہچان لیا ہے اور رب کو جاننا ان کی یاد بن گیا ہے، اور صبح و شام وہ رب کے عشق میں غرق اور رب کی یاد کے طالب اور رب کے دیدار کے طالب اور رب کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا باقی ہر شے کو بھول گئے ہیں. بندے اگر میری یاد چاہیے تو یاد والوں کے پاس بیٹھا کر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے. اس لیے لوگوں کو حکم ہے کہ پہچان والوں کے پاس جایا کریں. بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے نا، ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اہل اللہ کے پاس، اللہ ہر ایک کا رب ہے مگر کسی خاص کے پاس کیوں جایا جائے. خیال آتا ہے نا کہ بابا فرید کے پاس کیوں جایا جائے، حضرت داتا گنج بخش کے پاس کیوں جایا جائے، حضرت خواجہ اجمیر کے پاس کیوں جائیں، شہنشاہ بغداد کے پاس کیوں جائیں، حضرت شاہ مقیم کے پاس کیوں جائیں، حضرت داؤد بندگی کے پاس کیوں جائیں، حضرت شاہ سلیمان توسوی کے پاس کیوں جائیں. جب وہ ہر ایک کا رب ہے تو ادھر کیوں جائیں. بس صرف اتنا نکتہ ہے کہ ہر ایک کا رب ہے، جانتا ہر کوئی ہے مگر اسے پہچانتا کوئی کوئی ہے. تو
تو کسی پہچان والے کے پاس جائیں گے تو وہ شناخت کرا دے گا، وہ شناخت کرا دے گا۔ اب اگلی بات، آپ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اگر ہمارے ہاں منڈی میں صدر پاکستان آ جائیں تو ہزاروں میں کوئی 10 15 20 جان لیں گے، 100 میں 5 جان لیں گے، اتنی پہچان ہو گئی۔ تو 100 میں سے اتنے لوگوں کو پہچان ہوئی۔ اب یہ بتائیے، جتنے لوگوں نے پہچان لیا، پہچان تو لیا، کیا ان کا تعلق بھی ہے؟ جنہوں نے تو پہچانا نہیں وہ تو ایک قسم ہو گئے، جنہوں نے نہیں پہچانا وہ تو ایک طرف ہو گئے، اور وہ ہزار ہا ہو گئے۔ ان میں سے چند ایک نکلے جنہوں نے پہچانا۔ اب اگلی بات، جنہوں نے پہچانا تو کیا ان میں کوئی ہے جو ہاتھ پکڑ کے بات بھی کر لے؟ وہ کہیں جی آپ پہچانتے ہیں تو ذرا ہاتھ پکڑ کے بات وہ کریں، میں پہچانتا تو ہوں مگر تعلق نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ پہچانتا تو ہوں مگر، بولیے، تعلق نہیں۔ تو جس طرح جان سے پہچان اوپر کی چیز ہے، اس طرح پہچان سے تعلق اور اوپر کی چیز ہے۔ سب جاننے والوں میں کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے، اور سب پہچاننے والوں میں کوئی تعلق والا ہوتا ہے، کوئی۔ تو جان سے پہچان بہتر ہے، جان سے جاننے سے پہچاننا بہتر، مگر پہچان سے تعلق بہتر، پہچان سے تعلق بہتر۔ اب بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ تعلق نہیں۔ اب جہاں تعلق ہے وہ بھی سن لیں، تو پہچان والوں میں سے تعلق والے ہیں کچھ، اور جو تعلق ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب تعلق کی حقیقت یہ ہے کہ سمجھیں کہ وہی اسی ایک ہی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ساری باتیں اسی مثال کے اندر آ جائیں۔ اب وہ صدر پاکستان کسی گاؤں میں رہنے والے ہیں، کسی اپنے آبائی گاؤں میں آ کے رہے، کچھ عرصہ رہے، وہاں ان کا ایک آبائی حجام ہے، ان کا ایک آبائی، وہ آ کے صدر ایک جگہ بیٹھے ہیں، باہر دن کا ٹائم ہے، جمعے کا وقت ہے، ملاقاتی آئے ہوئے ہیں، پہچان والے آئے ہوئے ہیں، ایم این اے بھی آ کے بیٹھے ہیں باہر، ایم پی اے بھی بیٹھے ہیں، وزیر بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، ایک قطار لگی ہوئی ہے وزیروں کی، مشیروں کی، سفیروں کی، نمائندگان کی۔ صبح 7 بجے سے آ کے بیٹھے ہیں، 10 بج گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، مگر اندر جانے کی ہمت کسی کو، بولی اندر جانے کی ہمت؟ بھئی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ صدر صاحب سے ملنے آئے ہیں، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر 3 گھنٹے سے باہر بیٹھے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ بھئی نہیں، تعلق ایسا نہیں ہے کہ اندر چلے جائیں، باہر بیٹھے ہیں، صدر صاحب جب باہر آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، انتظار میں بیٹھے۔ اتنے میں ایک آدمی ٹوٹی ہوئی سائیکل پر آتا ہے۔ اب یہ مثال بالکل آپ کے دیہی آبادیوں کے حساب سے دے رہا ہوں، دیہی آبادی کے قصبوں اور دیہاتوں کی زندگی کے مطابق دے رہا ہوں۔ ایک سائیکل والا آ گیا، چمڑے کی ایک لٹکائی ہوئی ہے، اس نے پرانی قسم کی ایک بیگ سا سائیکل کے اوپر ہے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، عجیب حالت ہے، پرانا بیگ ہے، پہن کر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر آیا اور سیدھا اندر۔ وہ لوگ سب حیران، وزیر بھی یہیں بیٹھے، مشیر بھی یہاں بیٹھے، ایم این اے، ایم پی اے سب یہاں بیٹھے، بلدیہ کے چیئرمین بھی یہیں باہر بیٹھے، اندر جانا کسی کو نہیں مل رہا۔ یہ کون ہے؟ سائیکل پر آیا، نہ اس کے پاس کار، نہ کوٹھی والا، عام میلے سے کپڑے پھٹے ہوئے، پرانا سا ایک چمڑے کا بیگ، سائیکل کھڑا کیا، سیدھا بیل دی، اندر سے کوئی ملازم نکلا، اندر لے گئے۔ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ صدر صاحب کا حجام ہے۔ کون ہے؟ تو جہاں وزیر اور مشیر بھی اندر نہیں جا سکے وہاں حجام اندر چلا گیا۔ حجام تو اندر کیا چیز لے گئی؟ پہچان لے گئی یا تعلق لے گیا؟
بولیے، اس کا ایک تعلق تھا. اس تعلق نے یہ نہیں دیکھا کہ حجام ہے یا وزیر ہے، تعلق تھا اندر چلا گیا. تعلق تھا اندر چلا گیا، سیدھا اندر چلا گیا. تو جاننا ایک جگہ رک جاتا ہے، پہچان آگے تک لے جاتی ہے. پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پہچان رک جاتی ہے، تعلق اس سے آگے لے جاتا ہے. تعلق اس سے آگے. پھر تعلق کے بھی درجے، تعلق کے بھی درجے. بھئی معراج کی رات ہے، سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، ہمارے حبیب کو بلا لا. جبرائیل امین کو بھیجا، ہمارے حبیب کو بلا لائیں. سواری بھیجی، سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، ساتھ لے کے گئے. آسمانوں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور آقا آگے بڑھے تو سیدنا جبرائیل امین وہیں رک گئے. وہ بھیجے گئے تھے تو تعلق تھا، خالی پہچان نہ تھی، ایک تعلق تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لانے کے لیے بھیجا گیا نمائندہ بنا کر. مگر بتا رہا ہوں کہ تعلق کے بھی درجے ہیں، تعلق کے بھی درجے ہیں. تعلق تھا، لینے کے لیے بھیجا، مگر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رک گئے. آقا آگے بڑھنے لگے. پوچھا جبرائیل آپ آگے نہیں آتے؟ آگے لامقامے جا رہے، عالم انوار آئے گا، اللہ کے اسماء کے انوار کا عالم آئے گا، صفات الہیہ کا عالم آئے گا، پھر ذات الہیہ کا عالم آئے گا، پھر قرب کی تجلیات آئیں گی، پھر قرب دنا آئے گا، پھر قرب تدلی آئے گا، پھر مقام کعبہ قوسین آئے گا، اور پھر آغوش او ادنا آئے گی. بڑے مرحلے آگے ہیں. جبرائیل آپ یہاں رک گئے، آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا حضور میرا تعلق اتنا ہی تھا، بس اس سے آگے نہیں جا سکتا. میرے تعلق کی طاقت اتنی ہی تھی، آگے آپ ہی جا سکتے، آگے آپ ہی جا سکتے. تو تعلق کے بھی درجے ہیں. اب پھر اسی مثال کی طرف آ جائیں. حجام اندر چلا گیا، صدر صاحب ناراض ہوئے. بھئی تمہارا 8 بجے کا ٹائم تھا، تم 10 بجے آ پہنچے. 2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوں. ذرا فرق کا موازنہ کر لیں. باہر وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے 3 گھنٹے سے وہ انتظار میں، اندر صدر پاکستان حجام کے انتظار میں. کوئی بات پلے پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی؟ خالی ہنس رہے ہیں یا سمجھ بھی آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھ کتنی دیر تک رہے گی؟ نماز جمعہ تک یا اس کے بعد بھی رہے گی؟ صدر نے کہا بھی میں 2 گھنٹے سے تمہارے انتظار میں ہوں، تم اتنا لیٹ کیوں آئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہچان ہوتی ہے صرف، وہاں آدمی منتظر ہوتا ہے، اور جہاں پہچان تعلق میں بدل جاتی ہے وہاں بڑا بھی ہو تو وہ بھی منتظر ہوتا ہے، اور کوئی چھوٹا ہو تو وہ منتظر ہو جاتا ہے. یہ تعلق کی بات ہے. وہ اندر حجام کا منتظر ہے، یہ باہر صدر کے منتظر ہے. تو صدر ان کے لیے منتظر ہے اور اپنے تعلق والے کے لیے منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اب یہ ساری باتیں بلا تشبیہ و بلا مثال ہیں، کیونکہ ایک مثال کے ساتھ کئی نقطے دائیں بائیں سے سمجھانے ہیں. ادھر انتظار ہو رہا ہے، ادھر انتظار کیا جا رہا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا خواہش ہوئی مولا کبھی اپنا کلام سناتا، کبھی اپنا مولا اپنا کلام سناتا، کبھی تیری آواز کانوں میں پڑتی، تیری وحی آتی ہے، کبھی آواز بھی سنتے. فرمایا موسیٰ طور پر آ جانا علیہ السلام. 30 راتیں انتظار کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا لیا. کتنی راتیں؟ 30 راتیں انتظار کرایا. جب 30 راتیں مکمل ہو گئیں، خواہش کی، فرمایا اے موسیٰ ابھی 10 رات اور انتظار کر. 40 راتیں انتظار کرایا. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا کلمہ ربہ. جب 40 راتیں پوری ہو گئیں
اور 40 دنوں کا انتظار پورا ہو گیا. اتنا انتظار کرایا 40 دن. اس کے بعد کلام کیا. اس کے بعد پھر آواز محبوب حقیقی کی حضرت موسیٰ کے کانوں میں آئی. وہ جب آواز حبیب کی رس گل گئی, اس کا لذت کلام جب نصیب ہوا تو طبیعت مچل اٹھی, آرزو بیدار ہوئی. عرض کیا مولا اگر اتنا کرم کیا ہے کہ مجھ سے کلام فرما لیا ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے پردہ بھی ہٹا دے. اگر لذت کلام دی ہے, حلاوت گفتگو دی ہے, شرف ہم کلامی دیا ہے تو مولا ذرا پردہ بھی ہٹا لے, تیرے حسن کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے. اس پر جواب آیا لن ترانی رب ارنی انظر الیک, ایک نظر دکھا دے. فرمایا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتا تھا. بس تعلق یہیں تک تھا, تعلق یہیں تک تھا. انتظار ہوا 40 راتوں کے انتظار کے بعد فقط لذت کلام سے نوازا گیا, گفتگو سے نوازا گیا. جب پردہ ہٹا کر جلوہ حسن دکھانے کی بات کی, عرض کی, فرمایا نہیں موسیٰ بس بات اتنی تک. لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں دیکھ سکتا. ایک حد پر جا کر رک گئے نا. یہ تھے منتظر, اور حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ منتظر بنایا تھا, انہیں فرمایا تھا موسیٰ آ جانا. طور پر حاضر ہو گئے, 40 دن انتظار کرایا, پھر کلام کیا, اور دیدار پھر بھی عطا نہ ہوا. ادھر حضور لیٹے ہیں, بلا بھیجا, ادھر بلوا بھیجا. اور بلانے کے طریقے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی کی دعوت کریں گھر, تو تعلق کے درجے بتا رہا ہوں, تو جس کی سے تعلق ہو اسی کو بلوا بھیجتے ہیں نا, یا غیر کو بلوا بھیجتے ہیں؟ بولیے. تو ایک تعلق والا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کارڈ بھیج دیتے ہیں, جی ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے, فلاں دن تشریف لے آئیں. بس کارڈ بھیج دیا, دعوت بھیج دی, آنے والا آ جاتا. کرتے ہیں نا. اور جہاں زیادہ تعلق ہو, جہاں زیادہ تعلق ہو, وہاں دعوت بھی بھیجتے ہیں, ساتھ سواری بھی بھیجتے ہیں. گاڑی بھیج دیتے ہیں, کار بھیجتے ہیں کہ یہ کار بھی ہے, آ جائیں. اعزاز ہوتا ہے, اکرام ہوتا ہے. علاقہ ہو دیہاتی تو گھوڑی بھیجتے ہیں, اچھی قسم کی گھوڑی, کہ یہ گھوڑی بھیجی ہے, آ جائیں. اس سے اعزاز ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ تعلق اونچے درجے کا ہے. اور اس سے اونچا تعلق ہو اور آخری حد ہو تعلق کی, تو دعوت بھی بیچتے ہیں, سواری بھی بیچتے ہیں, ساتھ ایک نمائندہ بھی بیچتے ہیں. بڑا معزز نمائندہ بیچتے ہیں نا. جس کی دعوت ہو, اگر آپ کو کوئی آپ کا یہاں بڑا وڈیرا علاقے کا بلا بھیجے, ساتھ سواری بھیجے, ساتھ اپنا بیٹا بھی بھیج دے, تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. 3 دن محلے والوں سے بات ہی نہیں کریں گے آپ. کریں گے؟ 3 دن بات نہیں کریں گے. فلاں نے بلا بھیجا, ساتھ بیٹا بھی بھیجا تھا, کار بھی بھیجی تھی. بڑا تعلق ہو تو آدمی دعوت دیتا ہے, سواری بھیجتا ہے, نمائندہ بھیجتا ہے. یہ تعلق, یہ پروٹوکول کی آخری حد ہے. پروٹوکول کی عزت افزائی کی آخری حد ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی تعلق, بلوا بھیجا, اے موسیٰ طور پہ آ جانا. 40 راتیں انتظار کرایا, اس کے بعد کلام کیا. اور جب دیدار کی طلب ہوئی, عرض ہوئی دیدار کی, عرض کیا گیا, فرمایا نہیں موسیٰ یہ تیری سکت سے نہیں, یہ تیری طاقت سے باہر ہے. اور ادھر صرف دعوت نہیں بھیجی کہ میرے مصطفیٰ آ جانا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں کیا. براق کی سواری بھیجی, براق کی سواری بھیجی. اور خالی براق کی سواری نہیں بھیجی, بلکہ اپنی پوری کائنات نور, آسمانوں کی کائنات کا سب سے بڑا عظیم نمائندہ سیدنا جبرائیل امین, اس کو بھی بھیجا. جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کے لے آنا. لینے گئے, دعوت بھیجی, سواری بھیجی, سیدنا جبرائیل امین کو نمائندہ بنا کر بھیجا, سب کچھ کیا. مگر جب بیان کرنے کا وقت آیا کہ کیسے آئے, تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل لے آیا,
فرمایا میں خود لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے گئی، جو خود اپنے بندے کو لے گئی. تو تعلق کے درجے ہوئے یا نہ ہوئے؟ کتنے درجے ہوئے؟ فرمانے میں یہ کہ خود لے گیا. تو یہ درجات تعلق ہوتے. وہاں بات کے انداز، بات میں لاڈ بھی آ جاتے، اور نہیں دیکھا کرتے کہ یہ حجام ہے یا امیر ہے یا غریب ہے. یہ نہیں دیکھتے جہاں تعلق ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں، کنگھی کی ہوئی ہے یا بال بکھرے ہوئے ہیں، نہلایا دھلایا ہوا ہے یا گردآلود ہے. جہاں تعلق ہوتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. فرمایا میری امت میں کئی لوگ ایسے جن کے بال پھٹے ہوئے ہوں گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، بال منتشر گردآلود ہوں گے، مگر رب سے تعلق یہ ہوگا کہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھا دیں رب ان کا کام کر کے رہتا ہے. نہیں بس بھائی. ارے پہچان والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ رب کی پہچان کرا دیں، اور اللہ کے جس بندے کا تعلق ہو اس تعلق والے کے پاس جاؤ. قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال اس کی رحمت جوش پر ہوگی. جو ہی رب کا بندہ سامنے آئے گا حکم ہوگا فرشتوں یہ تو ساری رات میری خاطر مصلی پر کھڑا رہتا تھا، ساری رات سجدوں میں میری محبت میں آنسو بہاتا رہتا تھا، اس نے پوری دنیا کو میری خاطر ناراض کر دیا تھا، ساری زندگی میری ریاضت کرتا رہا، مجاہدہ کرتا رہا، میری عبادت کرتا رہا، اس میرے عشق کی آگ اس کے سینے میں جلتی رہی. آج قیامت کے دن آیا ہے، ہٹا لو ترازو، اس سے حساب کتاب کیا لینا، جنت میں لے جاؤ. اس نے ساری زندگی ہمارے نام کر دی تھی، اس کا جینا مرنا ہمارے لیے ہو گیا تھا. یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا پیکر بن گیا تھا. اسے ہماری محبت اور عبادت کے سوا کچھ سوجتا نہ تھا. یہ ہماری توحید کے سمندر میں غرق تھا. اس سے حساب کیا لوگے؟ اسے جنت میں لے جاؤ. فرشتے آئیں گے آؤ تمہیں جنت میں لے جائیں، وہ رک جائے گا، کہے گا نہیں مولا، تعلق کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. جس طرح تو میرے تعلق کی بنا پر بغیر حساب کے مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، کئی ہزاروں میرے تعلق والے بھی تو ہیں، وہ بھی تو ہیں جنہوں نے مجھ سے بیعت کر رکھی تھی، وہ بھی تو ہیں جو میرے لیے جانے دیتے تھے، وہ بھی تو ہیں جو میرے لیے قربان ہوتے تھے، میرے نیک حکم کی تعمیل کرتے تھے، نیک راہ پر میرے ساتھ چلتے تھے، میرے شانہ بشانہ چلتے تھے. وہ میرے تعلق والے بھی تو ہیں. آج انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کے تنہا جنت میں چلا جاؤں، میرا تعلق گوارا نہیں کرتا، یا ان کو بھی میرے ساتھ بھیج یا میں بھی نہیں جاتا. حکم ہوگا فرشتوں جب اس کا تعلق اتنا ہے تو آگے اس کے تعلق والوں کو بھی ساتھ لے جا. اور یہ بات محض کہانی نہیں ہے. صحیح بخاری اٹھا کر دیکھی، صحاح ستہ کی کتابیں حدیث کی، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھی، اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے. کتنے؟ صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث صحیح ہے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. اور فرمایا ان 70,000 افراد میں سے ہر شخص ایسا ہوگا کہ ایک شخص کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے. ایک شخص کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اچھوں کی سنگت اختیار کر لو. اچھوں کی، اولیاء اللہ کا طریقہ یہ تھا، پرانے زمانے کے اولیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے دوستی بناتے نا، دوستی، اور کسی کی مجلس میں بیٹھتے، صحبت بناتے، دوستی تعلق بناتے، پیار کسی سے شروع کرتے، تو وہ فرماتے بھائی دوستی کسی سے بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ اس کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی یا نہیں. اگر اس کی دوستی قیامت کے دن کام آئے تو پھر دوست بنا لو،
اور اگر قیامت کے دن کام کی نہیں تو پھر یہاں بھی کام کی نہیں. اپنے رشتوں کے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو. اپنی دوستیاں، اپنی محبتیں، اپنے تعلقات، اپنی تعمیلیں، اپنے رشتے، اپنی نسبتیں، ہر ایک کا حیا لیے پھرتے ہو. اگر نہیں رہا ہماری زندگی میں حیا تو رب کا نہیں رہا. ہر بڑے کا حیا ہے مگر سارے بڑوں کے بڑے کا حیا نہیں رہا. ہر امیر کا حیا ہے مگر سب امیروں کے امیر کا حیا نہیں. ہر طاقتور کا حیا ہے مگر کائنات کے سارے طاقتوروں کے طاقتور کا حیا نہیں رہا. ہر ایک سے دوستی ہے مگر مصطفیٰ اور اس کے رب سے دوستی نہیں رہی. اگر دوستی رب سے اور رب کے حبیب سے ہو جاتی تو دنیا کی ساری دوستیاں ان کی دوستیوں پر قربان ہو جاتی. سارے تعلق رب کے تعلق پہ قربان ہو جاتے. ساری نسبتیں رب کی نسبت پہ اور مصطفیٰ کی نسبت پہ قربان ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعلق جہاں ہوتا ہے اس کے فیض پھر دوسروں کو بھی پہنچتے ہیں. دوسروں کو بھی پہنچتے. اور پھر تعلق میں عالم کیا ہے؟ کروڑ کروڑ روپیہ صدر کی سیکیورٹی پہ خرچ ہوتا ہے. مثلا کروڑوں روپے، لاکھوں روپے حفاظت پہ خرچ ہوتے ہیں. انٹیلیجنس ہیں، ایجنسیز ہیں، گن مین ہیں، گارڈز ہیں، کیمرے ہیں، ٹی وی ہیں، مختلف قسموں کے سیٹ ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے صدر کی حفاظت پہ خرچ ہوتا ہے. اور اب حجامت کا وقت آ گیا. شیو کر رہا ہے حجام. صدر کی گردن اوپر ہے اور تیز دھاری والا اس طرح گردن پر رکھا ہوا ہے، اس طرح شاہ رگ پر ہے. وہ سارے کے سارے گن مین کھڑے تک رہے ہیں. وہ استعفیٰ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اسی آپ کی گردن کے بچانے کے لیے. آپ نے یہی گردن اس کے استرے کے نیچے دے دی تو کیا سیکیورٹی رہ گئی؟ کیا سیکیورٹی رہ گئی؟ جس ایک گردن کو بچانے پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ گردن استرے کے نیچے پڑی. اب فرق کیا ہے؟ اس طرح یوں چلے تو سلامتی ہے، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر یوں چلے تو خیر ہے، اور تھوڑا سا یوں ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہے. ختم. یہ کیوں کر دیا ایسا؟ کروڑوں روپے جس گردن کی سلامتی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس طرح کے سپرد کیوں کر دی؟ کیونکہ یہاں چونکہ تعلق ہے اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں اعتماد ہوتا ہے. جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں اعتماد ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کا چونکہ تعلق ہے ان کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے انہیں آگ میں پھینک جانے کا بھی امر ہو جائے اور آگ میں پھینک دیے جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا. آگ میں سیدنا جبرائیل امین حاضر ہو گئے، سلام کیا اور کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حل لکا حاجت، حضرت کوئی آپ کی ضرورت ہو مجھے بتائیے، میں حاضر ہوں. حکم دے تو پھونک ماروں آگ نمرود کی بجھ جائے، نمرود کی آگ بجھا دوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں. تجھ سے سوال کی اے جبرائیل، تجھ سے سوال کی ضرورت نہیں. پھر سیدنا جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، عرض کیا حضور اگر مجھ سے نہیں سوال کی حاجت تو اللہ سے سوال کر لیں، اللہ سے سوال کر لیں. فرمانے لگے اس سے سوال کروں جو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس سے سوال کروں جو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو بجائے سوال کے اس کے جاننے پر قناعت کی ہے. جہاں تعلق ہے وہاں بھروسے کا یہ عالم ہے کہ کھڑے آگ میں ہیں مگر پتہ ہے اگر اسے بچانا مقصود ہے تو آگ جلا نہیں سکتی. حکم ہوتا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ گلزار ہو جاتی. تو تعلق سے اعتماد پیدا ہوتا. جب یہ بنیادی چیز آپ سمجھ گئے کہ جان سے پہچان اچھی اور پہچان سے تعلق اچھا، اب سوال پیدا ہوگا کہ اس رب سے وہ تعلق پیدا کیسے ہو. رب سے وہ تعلق پیدا کیسے ہو؟
جاننے سے پہچان اچھی ہو گئی اور پہچان سے تعلق اچھا ہو گیا، مگر اب سوال پیدا ہوا کہ اس رب سے تعلق پیدا کیسے ہو؟ اس کا جواب سن لیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی اس پر گواہ ہے۔ رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، بولیے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے حبیب سے تعلق پیدا کر لو۔ مصطفیٰ سے تعلق پیدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی خدا سے تعلق ہوگا۔ اللہ سے تعلق چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق پیدا کر لو۔ اللہ سے تعلق الگ کوئی شے نہیں ہے۔ سن لیں اچھی طرح، سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ دلیل کی بات سمجھنے والے دلیل کی روح سے سمجھ لیں، محبت کی بات سمجھنے والے محبت کی روح سے جان لیں، عقل کی راہ سے جاننے والے اس بات کو عقل پر تول لیں، اور دل کی راہ سے جاننے والے دل میں اس بات کو سمو لیں۔ اللہ سے تعلق الگ کسی اور شے کا نام نہیں، حضور کی ذات پاک سے تعلق ہی اللہ سے تعلق کہلاتا۔ تعلق بالمصطفیٰ ہی تعلق خدا ہے، تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تعلق خدا ہے۔ رسول خدا نہیں، رسول خدا نہیں اور خدا رسول نہیں، مگر تعلق دونوں کا جدا نہیں۔ خدا رسول نہیں ہے، جس نے خدا کو رسول جانا کافر ہوا، جس نے رسول کو خدا جانا کافر ہوا۔ خدا رسول نہیں، رسول خدا نہیں، مگر تعلق دونوں کا جدا نہیں۔ نسبت ایک، تعلق ایک، ربط ایک۔ جو خدا سے تعلق چاہے کسی اور در سے تعلق الہی نہیں ملے گا، کسی اور راہ سے اللہ کے تعلق کی خیرات نہیں ملے گی۔ جہاں جاؤ گے ٹھوکریں کھاؤ گے۔ رب سے تعلق چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے تعلق کر لو۔ اب قرآن مجید کی زبان سے اس بات کو سمجھتے ہیں اور بیان کرتا ہوں۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی، اب وہ آیت ہماری گفتگو کا مرکز بن گئی۔ اب اس آیت کا موضوع آ پہنچا۔ فرمایا کہ جو خدا سے تعلق چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب اعلان کر دو، لوگ میرے تعلق کے متلاشی ہیں، میری محبت کے متلاشی ہیں، مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، مجھ سے نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، میرے محبت کی خیرات چاہتے ہیں۔ میرے حبیب انہیں بتا دو، کہیں پھرو، زمانہ چھان مارو، در در کی خاک چھان مارو، سجدے کرو، رکوع کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، مجاہدے کرو، جو چاہو کرو، جب تک میرے مصطفیٰ سے تعلق نہیں جڑتا رب نہیں مل سکتا، رب سے تعلق نہیں بن سکتا۔ اعلان کر دے میرے حبیب ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت والا تعلق چاہتے ہو، اگر اللہ سے بولیے محبت والا تعلق چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی والا تعلق اختیار کر لو۔ اگر میری اتباع کا تعلق حاصل کر لو تو رب کی محبت والا تعلق مل جائے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نقش قدم پر چلو، میرے قدموں کے نشان تلاش کرو، تتبع کرو، میری اتباع کرو۔ اور اتباع میں کیا ہے؟ میرے قدموں کے نشان دیکھو، جن راہوں سے گزرتا جاؤں تم بھی اس راہوں کو سر پہ، اس کی راہوں کی خاک کو سر پہ ڈالو، اس راہ کی خاک کو آنکھوں کو سرما بناؤ، تتبع کرو، میرے قدموں کے نشان دیکھو، جہاں جہاں میرے تلوے لگے بس انہی راہوں پہ چلتے آؤ۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ اور مجھے ہوش کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ فاتبعونی، میرے نقوش قدم تلاش کرو، جہاں جہاں میں چلوں تم اسی کو راہ بنا لو۔
میری پیروی کرو رب مل جائے گا۔ تو اللہ سے محبت کا تعلق چاہو تو میری پیروی کا تعلق اختیار کر لو۔ مولا کیا اسی تعلق کے لیے شرط ہے؟ باقی کوئی ایسا تعلق بھی ہے جو تیرے رسول کے بغیر سیدھا مل جائے؟ باری تعالیٰ کیا کوئی ایسا تعلق بھی ہے جس میں تیرے حبیب کے در پہ نہ جانا پڑے، سیدھا تیرے گھر آئیں اور سیدھا مل جائے؟ فرمایا نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مولا اگر تیری اطاعت کرنی ہو، تیرے حکم کو ماننا ہو تو پھر کیا کریں؟ کیا اس میں بھی رسول ہی کے تعلق کو واسطہ بنائیں یا سیدھا آ جائیں؟ فرمایا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میری اطاعت بھی کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ جو میرے رسول کی اطاعت کرے وہی میرا مطیع بن جائے گا۔ مولا کوئی اور صورت بھی ہے؟ تیری مغفرت تیری بارگاہ سے چاہیں، تیری بارگاہ سے مغفرت چاہیں، بخشش چاہیں، اس تعلق کے لیے سیدھا تیرے پاس آ جائیں؟ فرمایا اس کے لیے بھی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور میری بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کے طالب ہوں تو انہیں کہہ دو میرے پیارے، مغفرت بھی چاہتے ہو تو سیدھا نہ آئیں، تیرے در پر آئیں، جاؤ تیرے پاس آئیں، واستغفر اللہ، اور تیری بارگاہ میں آ کر رب سے بخشش مانگیں۔ خواہ تیرے پاس آنا سنت کی پیروی کے طریقے پر ہو، خواہ تیرے پاس آنا تیری محبت کے طریق پر ہو، خواہ تیرے پاس آنا اتباعاً ہو، خواہ محبتاً ہو، خواہ اطاعتاً ہو، خواہ نصرتاً ہو، خواہ توسلاً ہو، خواہ شفاعتاً ہو، جیسے بھی ہو محبوب، مگر تیرا دامن تھامے تو میرا لڑ ہاتھ میں آئے گا۔ مولا تجھ سے عہد کرنا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں تجھ سے، کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ تیری بیعت ہو جائے؟ کیا اللہ کی بیعت ہو جائے، یعنی اللہ سے عہد ہو جائے؟ فرمایا ہاں، اس کا بھی راستہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بیعت کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ میرے حبیب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ باری تعالیٰ آپ کا ادب کرنا چاہتے ہیں تو کیا ادب ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے رسول کا ادب نہ کریں اور تیرا ادب ہو جائے؟ فرمایا نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ قربانی کا دن تھا، قربانی کا، عید الاضحیٰ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی قربانی نہیں دی تھی، ابھی اپنا بکرا ذبح نہیں فرمایا تھا۔ بعض صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنی قربانی کر لی، قربانی دے کر مسجد آئے، عیدگاہ میں پتہ چلا کہ ابھی آقا نے قربانی نہیں کی، بعضوں نے پہلے کر لی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا کے بتا دو یہ بے ادبی ہے، قربانی اللہ کے لیے، قربانی اللہ کی بارگاہ میں نیاز ہے، عبادت ہے۔ فرمایا اگر میری عبادت بھی میرے مصطفیٰ سے پہلے کر لو وہ بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس اللہ کے رسول سے پہلے عمل نہ کیا کرو۔ تو قربانی حضور کی قربانی سے پہلے کی تھی یا اللہ سے پہلے کی تھی؟ بولیے، اللہ قربانی دیتا ہے؟ بولیے نا۔ تو اللہ نے تو نہ قربانی دی نہ دینی تھی، قربانی تو حضور سے پہلے دی گئی۔ تو فرمایا جاتا نا لا تقدموا بین یدی الرسول، کہ رسول سے پہلے نہ کیا کرو۔ نہیں، پہل رسول پر کی مگر اللہ نے نام اپنا لیا، چونکہ رسول کا تعلق ہی خدا کا تعلق ہے۔ انفال اور غنائم آ گئے، انفال اور غنائم۔ فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے پوچھتے ہیں آقا یہ انفال غنائم کیا ہے؟ فرما دو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ تو ہے ایک رخ، اور دوسرا رخ کیا؟ آقا نے کنکریاں ماری، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، جو آپ نے ماری تھی وہ تو اللہ نے ماری۔ یہ تو مثبت پہلو تھے، منفی پہلو کی طرف آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے اذیت دی، آقا کو دکھ پہنچایا، اللہ کو ہوتی ہے اذیت؟
اللہ کو دکھ ہوتا ہے؟ وہ دکھوں اذیتوں سے پاک ہے. آقا کے لیے کسی نے اذیت پہنچائی، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. اذیت تو فقط رسول کو پہنچائی تھی، مگر اللہ نے اسے اپنی اذیت بھی قرار دے دیا. کیوں؟ کہ رسول کی محبت خدا کی محبت، رسول کا ادب خدا کا ادب، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کا تعلق خدا کا تعلق، اور رسول کی اذیت خدا کی اذیت. کسی نے مخالفت کی آقا کی، فرمایا الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. مخالفت رسول کی اللہ نے اسے اپنی مخالفت قرار دیا. نافرمانی رسول کی فرمایا وَمَن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، گویا رب کا فرمان رسول کا فرمان ہے، اور رسول کی نافرمانی رب کی نافرمانی. صحیح بخاری میں فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. جو حضرت محمد کی اطاعت کرے اس نے رب کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لوگوں، ایمان اور کفر میں فرق صرف مصطفیٰ کی ذات کا ہے. جو حضور کی طرف ہو گیا مومن ہو گیا، جو دوسری طرف ہو گیا کافر ہو گیا. تو رسول کا تعلق اللہ کا تعلق. اب اس کو حدیث پاک میں ذرا آگے بھی دیکھیے، صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم کیسے دی تھی. رب سے تعلق چاہتے ہو، نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں، تو حضور سے تعلق جوڑ لو. اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت چاہتے ہو، حضور کے عشق کا چراغ سینوں میں جلا لو. رب کی بندگی چاہتے ہو، مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو. رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی قربت اختیار کر لو. اور اللہ کا ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا ہو جاؤ. جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ زمانہ اقدس میں اور صحابہ کرام کے دور میں جو کوئی حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا، حکم تھا حضور کا اسے قتل کر دیا جائے. جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا اسے حکم کیا تھا؟ قتل کر دیا جائے. آقا کی گستاخی کر کے کسی شخص کو مسلمانوں کے معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہ تھا. ایک عورت تھی، اس کا نام تھا اسماء بنت مروان. کیا؟ مروان کی بیٹی اسماء. بدر کی جنگ کا دن تھا، غزوہ بدر کا موقع تھا. اس اسماء بنت مروان نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی. کچھ شعر کہے اس نے. کیا؟ اس میں آقا کی گستاخی کی. عمیر بن عدی نامی ایک صحابی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ عمیر بن عدی نامی صحابی تھے. جب ان تک پہنچی کہ اسماء بنت مروان نے میرے آقا کی گستاخی کی، اب سن لیں ذرا. تو حضرت عمیر بن عدی نے منت مانی، اللہ کی بارگاہ میں منت مانی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نظر مانتا ہوں، منت مانتا ہوں کہ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تو میں اس گستاخ رسول کو قتل کر دوں گا. منت بھی سن لیں. اگر آقا خیریت سے مدینہ پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے رسول کو خیریت سے مدینہ پہنچا دیا تو میں اس اسماء بنت مروان کو قتل کر دوں. عمیر بن عدی خود نابینا تھے. کیا تھے؟ نابینا تھے، آنکھیں ٹھیک نہیں تھی. حضور علیہ السلام پہنچ گئے بدر سے واپس مدینہ طیبہ. عمیر بن عدی اس خاتون اسماء بنت مروان کے گھر پہنچے. رات کو پہنچ کر اس عورت کو قتل کر دیا. گستاخ رسول تھی، اسے قتل کر دیا. اور الگ صبح آذان فجر کی ہوئی، کسی کو پتہ نہیں ہے. رات کا واقعہ، قتل ہو گئی، کسی کو خبر نہیں قتل کس نے کیا، مگر وہ نابینا پہچان کر کر کے وہ بھی قتل کر آئے. نماز فجر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے.
آقا نے نماز پڑھائی فجر کی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمیر بن عدی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے قتلت بنت مروان، عمیر کیا رات کو مروان کی بیٹی کو قتل کر آیا؟ واقعہ رات کی تنہائی کا ہے، مسجد نبی میں حضور نے خبر دے دی، فرمایا مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ عرض کیا جی حضور، نعم یا رسول اللہ، قتل کر دیا۔ اس کے بعد عمیر بن عدی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علی فی ذالک شیء، میں نے جو اس عورت کو قتل کر دیا ہے آقا آپ کی گستاخی کی سزا میں، تو کیا اس کی کوئی حد ہے میرے اوپر، کوئی قصاص، کوئی سزا ہے میری؟ فرمایا نہیں، تو نے مصطفیٰ کے گستاخ کو مارا ہے، تیری کوئی سزا نہیں، خون معاف، تیرا خون تجھ پر معاف۔ اس کے بعد حضرت عمیر بن عدی کی طرف آقا نے دیکھا اور اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو دیکھا۔ اب ذرا میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں، بولیے کر کے کیا کام آئے تھے؟ قتل، کیا قتل کر آئے تھے، مگر قتل زمین کے جھگڑے پر نہیں، حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا، اپنے مصطفیٰ کے ناموس پہ قتل کیا، ناموس رسالت پہ قتل کیا، عشق مصطفیٰ میں قتل کیا، تحفظ عظمت مصطفیٰ میں قتل کیا۔ تھا قتل، تھا کیا؟ قتل، مگر حضور کی عظمت اور آپ کے ناموس اور حرمت میں قتل کیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے فرمانے لگے اگر تم ان احببتم ان تنظروا الی رجل نصر اللہ ورسولہ فانظروا الی عمیر بن عدی، فرمایا میرے صحابیوں اگر تم چاہتے ہو کہ آج ایک ایسے شخص کی زیارت کرو اور ایک ایسے شخص کو دیکھو جس نے اللہ کی مدد کی ہے اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے، اس عورت کو قتل کرنے والا شخص ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں اگر آج دیکھنا چاہتے ہو کوئی ایسا انسان جو اللہ کی مدد کر کے آیا، اللہ کی مدد کیا ہوئی اس میں؟ اللہ کی مدد کیا تھی؟ اللہ کے رسول کے گستاخ کو قتل کیا تھا، فرمایا رجل نصر اللہ ورسولہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ تو گویا ناموس مصطفیٰ کے تحفظ پر ظالم کو قتل کرنا یہ بھی اللہ کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی ذات سے ادنا تعلق بھی رب سے کبھی تعلق بن جاتا ہے۔ فانظروا الی عمیر بن عدی، عمیر بن عدی کو دیکھو۔ صحابہ کرام عمیر بن عدی کو دیکھنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے صحابیوں انظروا الی الاعمی تسری فی طاعت اللہ، اے لوگوں دیکھو یہ نابینا شخص اور اللہ کی اطاعت میں ہم سے بھی نمبر لے گیا۔ اہل علم توجہ کریں، علماء توجہ کریں۔ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں اس کو بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کر کے بڑی بحث کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں دیکھو اس نابینا شخص تھا اور وہ بھی اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ گیا۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں، کر کے قتل آیا ہے اور سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھ گیا۔ تو گویا تعلق مصطفیٰ میں اور تحفظ ناموس مصطفیٰ میں اور تحفظ عشق مصطفیٰ میں کسی بدبخت گستاخ کو قتل کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور عبادت ہے۔ یہ ہے تعلق۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ انظروا الی الاعمی، اس شخص کو دیکھو کہ نابینا ہو کر اللہ کی اطاعت میں بڑھ گیا، حضور علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہ، لا تقل علی الاعمی ولکنہ البصیر، میرے گستاخ کو مار کے آیا ہے اسے نابینا نہ کہہ، ہائے 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 ہائے، میرے گستاخ کا خاتمہ کر کے آیا ہے، یہ نابینا نہیں، یہی تو اصل بینا ہے، یہی تو اصل بینا ہے، جسے ناموس مصطفیٰ کی سمجھ آ گئی، جسے عزت مصطفیٰ کی سمجھ آ گئی، جسے حرمت مصطفیٰ کی سمجھ آ گئی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جل گیا، اس کی آنکھ نظر دیکھے نہ دیکھے وہی بینا ہے، اور جس کی آنکھ بینا ہے مگر اس سے عظمت اور عشق مصطفیٰ کی خبر نہیں، وہ بینا ہو کر بھی نابینا ہے۔
اور جسے حضور کی عزت و حرمت کی سمجھ آ گئی وہ نابینا ہو کر بھی بینا ہے. فرمایا اللہ کی اطاعت میں بڑھ گیا تو حضور علیہ السلام سے تعلق اللہ کی اطاعت بن گئی. یہ قتل کا ماجرا ہے، اللہ کی اطاعت بنی. ذرا آگے بڑھیے. حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جنگ سے. راستے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے سفر میں. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اپنی گود بچھا، اپنا سر تیری گود میں رکھ کے ذرا آرام کرنا چاہتا. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود بچھا دی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور حضرت علی شیر خدا کی گود میں رکھ دیا. خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی گود حضور کے آرام گاہ بنتی تھی. لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، نیند آ گئی. سورج غروب ہوتا جا رہا ہے. مولا علی شیر خدا ایک نگاہ سورج کو دیکھتے اور کبھی کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے مگر ہلتے نہیں کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، آنکھ نہ کھل جائے. نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے مگر آقا کی نیند میں خلل نہیں آنے دیتے. حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا. عصر کی نماز قضا ہو گئی، نماز قضا کر لی مگر آرام مصطفیٰ میں خلل نہیں آنے دیا. اگر آج کل کا کوئی عالم ہوتا نا زیادہ مسئلے جاننے والا تو دیکھتا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، بے شک حضور کی نیند ہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کوئی تھوڑا سا کھنگورا ہی مار کے جگا دیتا، خارش کر دیتا، ٹانگ ہلا دیتا، کھنگورا مار دیتا تاکہ کسی سبیل سے حضور جاگ پڑے اور میں نماز پڑھ لوں. یہ تھا ہمارا عقیدہ. اور علی شیر خدا کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اگر مصطفیٰ کے آرام پر جاتی ہے تو جائے. نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آقا کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم. بیدار ہو کے پوچھا علی نماز عصر کی پڑھ لی تھی؟ سبحان اللہ، جانتے تو ہیں نا مگر پوچھا. یہ مکالمہ محبت. علی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کیا حضور نہیں. سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور فرمانے عرض کرنے لگے یا اللہ اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا. سورج واپس پلٹا دے کہ یہ نماز پڑھ لو. اللہ کی اطاعت کیا ہو رہی تھی؟ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت؟ بولیے حویلی لکھا والو، پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کر دینا؟ بولیے نا. نماز تو قضا ہو رہی ہے اور قضا ہو چکی ہے. نماز قضا ہو چکی مگر حضور عرض کرتے ہیں مولا ان علی کان فی طاعتک، میرے اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا. علی تیری اطاعت میں مشغول تھا. تو آرام مصطفیٰ کے خیال پر اگر نماز بھی رہ گئی تو آقا تو جہاں کے ارشاد کے مطابق وہ بھی اطاعت الہی ہے. اور چونکہ آرام مصطفیٰ کا خیال تھا وہ اللہ کا تعلق بن گیا، اللہ کی اطاعت بن گئی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بن گئی. پھر آپ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سورج کو ابھرتے دیکھا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھر دھوپ بکھر گئی اور آقا نے فرمایا علی میری نیند پر نماز قضا ہو اور قضا پڑھی جائے نہیں. سورج کے ڈوبنے کے بعد نظام پلٹ جائے گا مگر میری نیند پر قضا نماز ادا ہوگی. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات سے تعلق کے خیر ہی اللہ کی بارگاہ کا تعلق ہے اور یہ انتہا ہے اس تعلق کی. حدیث پاک میں اور قرآن مجید کا اصول ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، فوراً چلے آیا کرو. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، صحابی حدیث پاک میں آتا ہے اور حدیث صحیح، حضور علیہ السلام نے کسی کام کے لیے اس صحابی کو بلایا، آواز دی، وہ آواز دی، وہ کھڑے رہے، دوسری بار آواز دی، کھڑے رہے. وہ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا؟ فرمایا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟
دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب بلائیں تو آ جایا کرو؟ جب میری آواز تمہارے کان پر پڑی تم پر واجب تھا کہ نماز اسی جگہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے، اسی جگہ چھوڑ کر آ جاتے۔ اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے، یاد رکھ لیں یہ بات، شریعت کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے ذاتی کام سے بلاتے، ذاتی کام سے بلایا، حکم تھا کہ صحابی نماز اسی مقام پر چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں، آ گئے، پھر آقا نے گھر بھیجا، بھئی سودا سوتر لے آؤ گھر کے لیے، آج مہمان آ رہے ہیں کھانے کا سامان لے آؤ۔ صحابی چلے گئے، مسجد سے نکلے آقا کے پاس آئے، حضور کے پاس گئے، پیغام سنا، پیسے لیے، بازار گئے، دکان پر دکاندار سے گفتگو کی، سودا سلف خریدا، واپس آئے، اور جو چیزیں جو فرمائیں، جہاں جہاں آقا نے بھیجا گئے، کبھی منہ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پورا شہر گھومتے رہے، کام کاج کر کے واپس آئے، آقا کو سودا سلف پیش کیا، عرض کہ حضور اور کوئی حکم؟ فرمایا بس جاؤ نماز پڑھ لو۔ تو حکم یہ تھا کہ سارا شہر مدینہ گھوم آؤ، دکانداروں سے بات کرو، سودے سلف کے تھیلے اٹھائے پھرو، ادھر گھر جاؤ ادھر بازار جاؤ، مگر چونکہ مصطفیٰ کا کام ہے جب پلٹ کر واپس جاؤ نماز وہیں سے شروع کرو جہاں چھوڑ کر آئے تھے، نماز جاری رہے گی، نہیں ٹوٹے گی۔ نماز وہیں سے شروع کرو جہاں چھوڑی تھی، نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اور پھر سجدہ صاحب بھی نہیں، نماز کا اعادہ نہیں، مطلب یہ کہ نماز اللہ کی عبادت تھی، اور اس دوران جو کچھ تم کرتے رہے یہ مصطفیٰ کا تعلق تھا، مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم تعلق تھا، اور حضور کے تعلق سے ہی تو نماز کامل ہوتی ہے، حضور کے تعلق سے ہی تو ایمان کامل ہوتا ہے، اور حضور کے تعلق سے ہی تو رب کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ سوال کہ اللہ کا تعلق کیسے ملے، اللہ کا تعلق چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا تعلق لے لو، مصطفیٰ کا تعلق لے لو، اور دو گر ہیں، اللہ کے تعلق اور مصطفیٰ کے تعلق کے دو گر ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے حضور پر درود و سلام پر، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھو۔ اور حضور کا تعلق کیسے ہوگا؟ حضور کا تعلق یوں ہوگا کہ تعلق ادھورا نہیں اچھا ہوتا، یا تعلق نہ ہو تو پورا ہو۔ بولیے منمانی کا تعلق پسند ہوتا ہے؟ اگر آپ کا کسی دوست سے تعلق ہو اور کہیں بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، اور وہ دوست آپ کو کام کہے تو جب جی چاہے کچھ کام کر لیں کچھ نہ کریں، پوچھیں بھئی یہ کیا؟ کہیں جی جو چیز آسان لگتی ہے کر لیتا ہوں، جو مشکل نظر آتی ہے وہ نہیں کرتا۔ تعلق ہو اور دوست آپ سے دو باتیں کہے، ایک کہے بھئی فلاں سے بولا کر، اور فلاں سے بولیے نا نہ بولا کر۔ دوست محبوب یہ کہے محبوب فلاں سے دوستی رکھ اور فلاں کو چھوڑ دے، تو آپ کیا کریں کہ جس سے دوستی کا حکم دے اس سے دوستی تو کریں، مگر جس کو چھوڑ دینے کا حکم دے اس کو نہ چھوڑیں، اس سے بھی دوستی رکھیں۔ صبح ادھر مل لیں آ کر، شام کو ادھر مل لیں، اور کہیں تعلق بڑا ہے۔ بولیے یہ تعلق ہوا یا مذاق ہوا؟ کہیے نا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوست کی دوست سے بھی دوستی رہے اور دوست کے دشمن سے بھی دوستی رہے، جو یہ تعلق سمجھتے ہیں کہ تعلق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، یہ تعلق ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں تعلق یہ ہے کہ محبوب جس سے ملنے کو کہے ملے اور جس کو چھوڑنے کو کہے وہ کام چھوڑ دیے جائیں، یہ تعلق ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہی تعلق ہے نا۔ اس تعلق کے مفہوم کو سمجھ کر اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا ایک تصور عطا کیا ہے، کچھ کام کرنے کو فرمائے، کچھ چھوڑ دینے کو فرمائے، بعض دوستیاں فرمائیں، بعض دوستیاں چھوڑ دینے کو فرمائیں۔ فرمایا اس راہ پر چلو، اس راہ پہ چھوڑ دو، ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں جس پہ چلنے کا فرمایا،
اور جن راہوں کو چھوڑنے کا فرمایا اس پر بھی چل رہے ہیں۔ محبوب کے دوستوں سے بھی دوستی ہے اور محبوب کو گالی دینے والوں سے بھی دوستی ہے، نیک کاموں سے بھی دوستی ہے، برے کاموں سے بھی دوستی ہے۔ نام مصطفیٰ کا لیتے ہیں، نام گنبد خضرا کا لیتے ہیں، راستہ واشنگٹن اور امریکہ رکھتے ہیں۔ نام مکہ اور مدینہ کا لیتے ہیں، واسطہ دین کے دشمنوں کا لیتے ہیں۔ بات اللہ کی بندگی کی کرتے ہیں، نظام اللہ کے دشمنوں کا لاتے ہیں۔ بات قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں اور قانون قرآن اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ بات اسلامی نظام کی کرتے ہیں اور اعلان سود کو حلال کرنے کا کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نظام کی، بات کرتے ہیں شریعت محمدی کی، بات کرتے ہیں قرآن کی، اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو سود کو حلال کر کے رہیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے جنگ کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک سن لو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے؟ 70 درجے، اور کم سے کم درجہ سود کا اس کا اتنا گناہ ہے بلکہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ حدیث پاک، ماں سے بدکاری کرنے سے بھی بڑھ کر زنا سود ہے۔ ارے وہ سود جسے خدا اور خدا کا رسول قرآن سے بغاوت اور جنگ کہے، ہم بات اسلام اور شریعت محمدی کی کریں اور اعلان سود کو حلال کرنے کا کریں، اور پھر بھی ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دین کے نمائندے بھی رہیں اور اسلامی نظام کی بات بھی کرتے رہیں۔ ارے درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ راستے جو اللہ کے دین سے جدا ہیں انہیں مسترد کر دیا جائے اور انہی راستوں پر چلا جائے جو راستے کعبۃ اللہ کو جائیں اور گنبد خضرا کو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمارے ایمان کو استقامت دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے، اور تحریک منہاج القرآن اور مصطفی انقلاب کے مشن کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔